بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 462، جمعے کے وقت کا بیان۔ جی ہاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ اس وقت ادا کر لیتے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور امام ترمذی حضرت انس سے منقول حدیث کو صحیح حدیث قرار دیتے ہیں۔ نماز جمعہ میں اختلاف ہے وقت کے حوالے سے، جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے ائمہ کرام کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کے نزدیک نماز جمعہ کا وقت زوال کا وقت ختم ہونے سے لے کر نماز عصر کا وقت شروع ہونے تک ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جمعہ نماز ظہر کا نائب ہے، اور جو وقت نماز ظہر ہے اسی میں نماز جمعہ ادا کرنی چاہیے۔ وہی وقت نماز جمعہ کا ہے۔ نماز ظہر کے وقت کی بحث تو گزر چکی ہے، دائرہ بتا دی گئی ہے کہ کب اور کس ٹائم نماز ظہر پڑھنی چاہیے۔ لہٰذا یہ ائمہ کرام کی، تین اماموں کی یہ خاص کر رائے ہے اور ان کا نقطہ نظر ہے۔ تو آئیے، امام احمد بن حنبل حنابل کا یہ طریقہ کار ہے۔ بعض اہل ظواہر کا بھی موقف ہے کہ نماز جمعہ زوال کے وقت سے پہلے پڑھی جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ زوال کے وقت سے پہلے پڑھی جائے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، میرے محبوب کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، آئیے نماز جمعہ کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، مصر سے مراد وہاں بازار ہو جہاں ضروریات زندگی کی ہر چیز دستیاب ہو، وہاں باقاعدہ حاکم مقرر ہو، مظلوم کا ظالم سے انصاف لے کر دے سکتا ہو۔ اس میں قبرستان، اسٹیشن، گھوڑ دوڑ کا میدان، یعنی کہ تھانہ وغیرہ ہو، بازار ہو، تو یعنی اسٹیشن اور گھوڑ دوڑ کا میدان، کو کھیلنے کا میدان بھی ہو، تو وہ شہر کی مقام پر آتا ہے۔ نمبر 2، امیر اسلام یا اس کا نائب جمعہ قائم کرے۔ امیر وقت یا اس کے حکم سے اس کا نائب نماز جمعہ قائم کر سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی کا تقرر جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، وقت ظہر، جمعہ نماز ظہر کا نائب ہے، لہذا اس کے لیے وقت ظہر ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، خطبہ جمعہ کی شرائط میں سے ایک خطبہ ہے، اس کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، وقت کے اندر ہو، نماز سے قبل ہو، اتنے لوگوں کے سامنے ہو جو جماعت کے لیے ضروری ہیں، یعنی امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں، اتنی آواز سے ہو کہ پاس بیٹھنے والے سن سکتے ہوں۔ جو عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے تو بیان ہوتا ہے نا عموماً ہمارے بر صغیر کے اندر، تو وہ بیان اور بات ہے۔ جو عربی خطبہ ہے، اللہ اکبر، حضرات گرامی قدر، جماعت، جتنے لوگ جماعت کے لیے ہوتے ہیں، ان کی جماعت ہونا یعنی امام